بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور دنیا میں اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو ایک مقصد کے لیے، ایک دل کے لیے بھیجا، تاکہ وہ اپنے امت کو بتا سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت، توحید، الوہیت پر ایمان لانا ہے، رسالت پر ایمان لانا ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام تمام انبیاء علیہ السلام کی یہی دعوت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حالات اور امتوں کی ڈینکویس کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور ایک ڈینکویس جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، جو ہر ایک نبی کے امتی میں تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں، یعنی ہم سب میں یہ ڈینکویسا مستثنا نہیں، اتخذوندت نہیں ہے۔ ہم بھی اسی سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جب انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے تھے، اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، زندگی کے بعد موت ہے، موت کے بعد پھر سے ایک زندگی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمیں ریکنسخاب دینا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا۔ رسالت میں اللہ کے نبی ہوں، اس پر ایمان لاؤ۔ تو کیا کہتے تھے لوگ؟ تمسخر، یعنی مذاق اڑاتے ہوئے، تکبر سے بڑا دکھلاتے ہوئے کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی ہماری زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی ہی ہماری زندگی ہے۔ نموت و نحیا، مر جائیں گے، جئیں گے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم پھر اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم پھر سے زندہ ہوں گے، ہم پھر سے ہمیں پھر سے ایک جسم ملے گا، پھر جا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضری ہوگی، اور حساب کتاب ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی ہماری زندگی ہے، جی کھا پی کر کے مر جائیں گے، بس ختم۔ جو بھی مصیبت آئے گا یہیں پہ آئے گا، تکلیف آئے گا یہیں پہ آئے گا، خوشی آئے گا یہیں پر آئے گا، جو بھی ملے گا یہیں ملے گا۔ یہ ایک ڈینکویسا، ایک سوچ تمام امت کے اندر تھا، تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے اندر تھا، اور ہم بھی اسی سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہم سب اسی سوچ کے شکار ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ جن حضرات کا تعلق مساجد سے ہے، آ کر کے بیانات سنتے ہیں، یا جو کچا پکا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، تو وہ یا انفارمیسی کے اعتبار سے جانتے ہیں کہ نہیں، مجھے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، لیکن وہ انفارمیسی ہی رہتا ہے، یقین اس پر آتا نہیں ہے، یقین پیدا نہیں ہوتا۔
اور دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے طرز زندگی، دا مانیر وارف وی لیفا، یہ دلیل ہے بوئی سے، یہ بوئی سے کہ جو ہے ہم جو ہے جس طرح زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں، گویا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونا ہے، اس طرز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، نوجوان بھی بوڑھے بھی، ہم سب اسی سوچ کے شکار ہیں، کیونکہ جب جو ہے ہمیں صحیح معنی میں آخرت کی فکر ہوتی ہے، صحیح معنی میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ نہیں مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو جو ہے ہم جا کر کے تو ہمارے اعمال، ہمارے طرز الگ ہوتے، زندگی کو گزارنے کا طریقہ الگ ہوتا، دین سے دوری، مساجد سے دوری، علم سے دوری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے دوری، یہ ان چیزوں کی علامات ہے کہ ہم جو ہے زندگی کو اس طرح نہیں گزارتے ہیں، یا ہمارے جو ہے عقیدہ اس طرح ہمارے آخرت کے بارے میں ہمیں وہ اس درجے کا یقین حاصل نہیں جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم کو یقین ہوتا تو ہم یہی جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی کامیابی ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی جو ہے ہمیں کامیابی حاصل ہوگا، اور یہ سوچ بہت خطرناک چیز ہے، یہ سوچ بہت خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے، یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، چاہے ہم زبان سے نہ لائے، چاہے ہم زبان سے نہ لائے، لیکن جو ہے یہ ہمیں کفر تک لے جا سکتا ہے، ہمیں کفر تک لے جا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ ایک شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہے، یہ جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، ان کی عبادت کرنی چاہیے، وہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے، تمام انبیاء علیہ السلام پر یقین رکھتا ہو، تمام کتابوں پر، قرآن پر یقین رکھتا ہو، لیکن آخرت کو نہیں مانتا، تو پھر وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں مانتا کہ نہیں بس زندگی بس یہی ہے، حساب کتاب نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے، ایک ڈرانے کا طریقہ ہے لوگوں کو، اور یہ ہم اپنی زبانوں سے بھی کہتے ہیں، تو یہ جو ہے ایسا شخص مسلمان باقی نہیں، اسلام باقی نہیں رہے گا ان کی زندگی میں، وہ مسلمان نہیں رہے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور پروفیٹس پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا یہ یقین رکھنا ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اگر یہ یقین ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، انفارمیسی کو، علم کو، انفارمیسی کو جو ہے ہمیں یقین میں پیدا کرنا ہے۔ انفارمیسی اور یقین میں فرق ہے، ایک ہے آپ جانتے ہیں اور دوسرا ہے کہ آپ اس کو مانتے ہیں، الگ ہے، اور تیسرا درجہ آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، یہ 3 درجے ہیں، یہ 3 درجے ہیں، تو جو ہے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم جو ہمارے اندر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دینی حلقوں کے برکت سے جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے حاضری دینی ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ اب دوسرا درجہ یہ کہ یقین پیدا کرنا ہے، یقین پیدا کرنا ہے، یہ بہت ہی ضروری، ورنہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا،
ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. تو دنیا کے ہر چیز کا دار و مدار جو ہے آخرت پر ہے. جب تک آخرت کی صحیح فکر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا ہمارا ایمان جو ہے باقی نہیں رہ پائے گا. ہم اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی فکر نہیں کریں گے. ہم اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی فکر نہیں کریں گے. جس طرح پچھلے قوموں میں یہ تھا, ان کے اندر جو ہے وہ تو اپنے نبی کے جو ہے مذاق اڑاتے تھے. یہ سب تانا سنا سنا کر یہ جو ہے مذاق اڑاتے تھے. اور ہم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہم اس پر یقین کرتے ہیں. ہم اس پر یقین کریں. ہم جانتے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد جو ہے ہمیں پھر سے زندہ کیا جائے گا. تو اسی لیے جو ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. اور جو تیاری کی جو ہے توفیق ہمیں نہیں مل رہی ہے, اس کے لیے جو ہے ہمیں اس انفارمیشن کو یقین میں بدلنا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ان تمام اسباب کو اختیار کرنا ہوگا, ان تمام میدلوں کو اختیار کرنا ہوگا جس کے وجہ سے موت کی یاد موت کی یاد ہمارے اندر آ جائے. موت کی یاد ہمارے اندر آ جائے کہ نہیں مجھے مرنا ہے. اس کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے بار بار بولنا ہے, تکرار کرنا ہے, بھائی ہمیں مرنا ہے, ابے مرے کے بعد, ابے مرے کے بعد, ابے مرنا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت. آج حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض جو ہے علمی فیوض جو ہے پورا ایروپا اور جو ہے اور کینیڈا اور جو ہے امریکہ وغیرہ میں تمام ان کے شاگرد موجود ہیں. شاگرد نے جو ان کے شاگردوں نے مدارس قائم کیا, وہاں سے علماء فارغ ہو رہے ہیں. تو کتنی بڑی شخصیت. خود سہارنپور کے شیخ الحدیث. جب آپ دارالعلوم بری تشریف لائے تھے تو پھر جو ہے لوگ جو ہے پہلے جو کوئی بیان کرنے سے پہلے جو ہے کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو اس کی تعارف کرتے ہیں, جو ان کے بارے میں بولتے ہیں کہ جو ہے یہ شخص کون ہے, انٹروڈکسی کرتے ہیں. تو انٹروڈکسی کرتے ہوئے جو ہے حضرت شیخ وضو کر رہے تھے اور سن لیا کہ کیا کیا کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں. تو کہتے تھے کہ بھائی مجھے مرنے تو دو. کیا کہا؟ مجھے مرنے تو دو. کیوں؟ مریں گے تب پتہ چلے گا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ میرے حق میں صحیح تھا یا نہیں. اصل چیز تو مرنا ہے. مرنے کے بعد سب پتہ چلتا ہے. مرنے کے بعد سب پتہ چلتا ہے. تو بار بار تکرار کرنا ہے, مجھے مرنا ہے, مجھے مرنا ہے, مجھے مرنا ہے. قبرستان اس لیے جایا جاتا ہے بھائی کبھی کبھی ہمیں خود کے لیے قبرستان جانا ہے. دوسروں کو دفن کرنے کے لیے نہیں, خود کے لیے قبرستان جانا ہے. میرے استاد محترم مفتی فاروق صاحب فرماتے تھے کہ بھائی خود بھی جاؤ, اپنے بیوی کو بھی لے جاؤ. خود بھی جاؤ اور اپنے بیوی کو بھی لے جاؤ قبرستان, تاکہ ان کے اندر بھی موت کی فکر پیدا ہوئے. تو خود کے لیے جانا ہے, خود کے لیے قبرستان جانا. اور دیکھو وہاں کون کون ہے, کیا ہے وہاں. سناٹا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے, کچھ نہیں. اور یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمارا جو ہے جب کوئی خفال ہو جاتا ہے تو ہمارا یہ سوچ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. یہ دیکھ ویسے بھی بہت خطرناک ہے, بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ ہم جوان ہیں نا, ہم نہیں مریں گے. میرے جو ہے کلاس کے ایک ساتھی, میرے کلاس کے ساتھی, ہم جو ہے 3 سال ایک سلکتے پر رہے. 3 سال آخری 3 سال جو ہے جو ہم میں عالم کلاس میں تھا جو ہے ہم سب سنگے پر ہیں. ایک ہی سال ہم جو ہے فارغ ہوئے, جو ہے ساتھ ہی فارغ ہوئے. مجھ سے کم عمر کے 2 سال پہلے انتقال ہو گئے. میرے مدرسے میں پہلا جو ہے جو فاضل یعنی جو شخص جو ہے افقصدیت جو ہے ایک مولانا صاحب جو ہے جو وہاں سے پڑھ کر نکلے ہیں, ایک اسٹوڈنٹ انتقال ہو گیا. پورا مدرسہ سب شوق تھا,
ہمارے اندر ایک شوقیو پورا تندرست، اچانک موت آ گیا، تو اس کا جو ہے موت جو ہے کوئی وقت دے کر کے نہیں آتا. اس لیے بار بار فکر کرنی ہے کہ جو ہے مجھے مرنا ہے اور اس کے لیے اعمال کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں آخرت کی تو فکر نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس انفارمیسی کو، اس کینس کو جو ہے ہمارے لیے یقین، ہمارے اندر یقین پیدا کروائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم.